لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرے کے چند ایام بچے ہیں اور بالکل یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے. لیکن اس مہینے کے اندر ایک مشہور حدیث جس کا واقعہ پیش آیا، جس میں بددعا کرنے والے جبریل امین تھے اور بددعا پر آمین کہنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس دعا کو دے کر بھیجنے والے رب العالمین تھے. میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم لوگ موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے تو آپ نے ہمیں اپنی طرف بلایا. ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب ہو گئے. فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا فرمایا آمین. دوسرے زینے پر قدم رکھا فرمایا آمین. تیسرے زینے پر قدم رکھا فرمایا آمین. 3 مرتبہ آمین کے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرائے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے وہ باتیں سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی. پہلے صحابہ کے ذہن میں یہ آیا، ہو سکتا ہے خطبہ دینے کا نیا طریقہ کوئی آیا ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اب جب ممبر پر چڑھنا ہے تو آمین کہنا ہے. اللہ نے یہ حکم دیا ہوگا. لیکن صحابہ چونکہ جس عمل کو دیکھتے تھے وہ اس کی تحقیق کرتے تھے، معلوم کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر عمل کا جذبہ اور شوق تھا، اس لیے وہ پوچھتے تھے تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں. تو صحابہ نے کہا کہ پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا. آپ ممبر پر تو اکثر آتے ہیں، خطبہ تو اکثر دیتے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں، آپ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن آج جو کلمات ارشاد فرمائے کہ ممبر کے قریب آپ نے ارشاد فرمایا آ جاؤ، پھر ہم آپ کے قریب ہوئے تو پھر آپ نے آمین کہا. وہ کیا جملے تھے؟ توجہ سے اس حدیث کو سنیے. فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے. کہا اللہ کے رسول، میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں. یقیناً اللہ اس دعا کو بہت جلد قبول کر لیں گے. دعا کون کریں گے؟ دعا جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں. آمین کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں. اور جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ کی مرضی سے آتا ہے. اللہ بھیجنے والے، جبرائیل آنے والے، پیغمبر آمین کہنے والے. ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے، جس دعا کے لیے خدا نے خود بھیجا ہو جبرائیل کو اور آپ کو حکم دیا ہو آمین کہنے کے لیے، تو اب آپ بتائیے اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر شک نہیں ہو سکتا تو اب آگے سنیے کہ اس دعا کے جملے کیا ہیں. فرمایا جب پہلی سیڑھی پر آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، جو شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے اور رمضان کی رات کا قیام نہ کرے، یعنی تراویح کی پابندی نہ کرے، رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو رمضان کی سعادتوں کو حاصل نہ کرے، خدا اس شخص کو تباہ اور برباد کرے.
میں نے اس پہ کہا آمین۔ رمضان کے روزے چھوڑنے والوں، رمضان کے ساتھ تعلق نہ رکھنے والوں، رمضان کے ساتھ غداری کرنے والوں، رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں، وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو شفیع المذنبین ہے، وہ نبی جو ماں سے زیادہ امت کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، جس نبی نے غیر مسلموں کے لیے بد دعا نہیں کی، ظلم کرنے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، جس نبی نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، آج وہ پیغمبر جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کا احترام نہ کرنے والوں کے لیے بد دعا کر سکے۔ جو اللہ کے مہینے کا احترام نہیں کرتا، اللہ اس کو برباد کرے۔ آدمی سوچے اس کی تباہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں۔ دوسری سیڑھی پر آئے، فرمایا، پھر جبرائیل امین نے کہا، محبوب پھر اسی طریقے سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ آمین کہیں۔ اس دعا کو بھی غور سے سننا، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس محفل میں اور جس مجلس میں جس شخص کے سامنے پیارے دلبر تیرا تذکرہ ہو، یعنی محبوب خدا تیرا پاکیزہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سننے کے بعد اگر وہ آپ پر درود نہیں پڑھتا، آپ پہ سلام نہیں پڑھتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، روکھا سوکھا نام لیتا ہے اور ادب و احترام نہیں کرتا، اس کو خدا برباد کر دے۔ مسلمانوں، پیغمبر کا حق جب آپ کا نام آئے، آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ جس نبی نے آپ کو اور مجھ کو اسلام دیا، جس نبی نے انسانیت دی، جس نبی نے ہدایت کا سبق دیا، جس نبی نے لوگوں کی شکلیں بدل جاتی تھی ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، جس نبی نے دعا کی کہ اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا، کیونکہ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا ہوگا، کونوا قردۃ خاسئین، جو اس زمانے کے یہود و نصارہ تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی۔ تو جس پیغمبر کی آمد سے پہلے لوگوں کی شکلیں بدل جاتی تھی، جس نبی نے دعا کی کہ اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا، اللہ میری امت پر قحط نہ ڈالنا، اللہ میری امت پر وبا نہ ڈالنا، اللہ میری امت کو برباد نہ کرنا، اللہ میری امت کی خطا کو نہ دیکھنا، میں محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کے دیکھنا، پیغمبر میرے اور آپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان کرے اور امت اتنی بڑی احسان فراموش ہو جائے کہ جو رسول اللہ کا نام سن کر رسول پر درود نہ پڑھے، اس کے بڑے بے ایمان ہونے کو کون ڈال سکتا ہے؟ اس سے بڑا بے ایمان کون ہو سکتا ہے؟ آج یہ وعدہ کرے، یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ روزانہ جتنا وقت ملے گا ہم 100 بار 1000 بار جتنا پڑھ سکتے ہیں درود پڑھیں۔ یہ کم سے کم ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ درود پڑھنے والے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے، خدا اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اور رمضان میں 1 نیکی کا 70 درجہ رکھتی ہے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے پہ 70 مرتبہ رحمت آتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب 1 ہی دن بچے، 2 دن بچے، 3 دن بچے، دن سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے دل کا حال اللہ جانتے ہیں۔ ہم نے جو بھی پڑھا اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا تو وقت معنی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے دل کے حال احوال اللہ کے پاس پہنچے تھے، کیوں؟ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ ہمارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اور تیسری بد دعا بھی سن لیجئے، جب اللہ کے رسول نے فرمایا میں آخری سیڑھی پہ آیا، جبرائیل نے کہا محبوب میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہے، اللہ جلدی دعا کو قبول کریں گے۔ دعا یہ ہے کہ زندگی میں کہ اللہ جس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اپنے والدین کی ان کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے ان کے احترام کر کے اگر وہ جنت حاصل نہیں کرتا، اے اللہ اس کو تباہ کر دے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، نوجوانوں اگر رمضان کی نعمتیں حاصل کرنی ہے تو خدا کے لیے ماں باپ کو راضی کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں،
والدین بہت بڑا سرمایہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک ہما نارک، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. خدمت کرو گے جنت ملے گی، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی. خوش نصیب ہے وہ اولاد جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کی. یہ بڑی نعمت ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. آج جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ بھی سن لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم ان کی جدائی کے بعد اتنا تو کر لیا کرو کہ والدین کے جتنے رشتہ دار ہیں یا ان کے جتنے تعلق دار ہیں، ان سے رشتہ رکھنے والے ہیں، متعلقین ہیں، کم از کم ان سے حسن سلوک سے پیش آیا کرو. جب تم ان سے پیار سے پیش آؤ گے، ان کے دل سے ٹھنڈی دعا نکلے گی، تمہارے والدین کی روح کو دعا پہنچے گی. یقیناً والدین کی روحیں خوش ہوں گی، ہمارے اولاد ہمارے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہے. جہاں اپنے نئے یاروں کے ساتھ دوستی اور تعلق نبھاؤ، وہاں مجھے چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دادا نانا اور والدین کے بزرگوں کے تعلق داروں کے ساتھ وہی تعلق اور دوستی نبھائے. یہ اخلاقی فریضہ ہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو، رحمت کی دعا کیا کرو، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر لیا کرو. اس سے بڑا کوئی صلہ نہیں. خدا کی قسم والدین کی زبان سے نکلنے والی دعا خدا کا عرش ہلا دیتی ہے. 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی دعا خدا قبول کر لیتے ہیں کبھی رد نہیں کی جاتی، ان میں سب سے پہلا آدمی روزہ دار ہے. روزہ دار آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی. جب افطار کے وقت مانگے، شام کو دسترخوان پر روزہ دار آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی. شام کو دسترخوان پر چونکہ نعمتیں رکھی ہوتی ہے، دعا قبول ہونے کا اب وقت ہے، یہ بعد میں نہیں ملے گا. اس لیے افطاری کے وقت خوب دعائیں مانگا کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ شام کو افطاری کے وقت سارا دن روزے دار کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اس کی دعا رد نہیں ہوتی. دوسرا فرمایا انصاف کرنے والا جج، قاضی، معلم، جسٹس، سربراہ جس کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں کے کام کرتا ہے، اس میں انصاف قائم کرتا ہے، اگر وہ انصاف کو برقرار رکھتا ہے، فرمایا جب بھی یہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور جب یہ ظلم کرتا ہے تو ظلم کی بد دعا اس کے خلاف ہوتی ہے. تیسرا حضور نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اس کی دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے. چوتھا حضور نے فرمایا ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے دعا والدین کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. جب بھی وہ دعا کرتے ہیں اللہ اسی وقت قبول کر لیتے ہیں، فوراً قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.